هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ پاک نے اس کو ریپیٹڈلی سورہ صف، سورہ صافات اور سورہ توبہ اور سورہ فتح کے اندر، صف، توبہ اور فتح کے اندر ریپیٹڈلی بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کے مقاصد یہ ہے کہ اس دین حق کو دنیا کے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ تو بنیادی طور پر اسلام دین دعوت ہے، دین تبلیغ ہے۔ بلغ ما انزل الیک، جو میسج آپ تک پہنچا ہے آپ ایفیکٹولی اس میسج کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ دلوں کا بدلنا نہ بدلنا تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ جدھر چاہے دلوں کو پھیر دے۔ تو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف میریکلز کے ذریعے یا معجزات کے ذریعے ہی اس دین کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو ایک پارٹ تھا۔ حضور نے ہیومن بیسس کے اوپر سٹرگل فرمائی ہے، اس دین کے نفاذ کے لیے، غلبے کے لیے جد و جہد فرمائی ہے، اور حضور نے مختصر مدت میں اس دین کو کرۂ ارض کے اوپر غالب کر کے اللہ کے حضور بھی اور جو حضور کے غلام تھے ان سے بھی یہ گواہی لی کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ تو سب نے بیک زبان کہا آپ نے اللہ کا پیغام صرف پہنچایا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق عطا فرما دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ذمہ داری لگائی کہ جو آج یہاں موجود ہے، میرے اس میسج کو جو موجود نہیں ہے اس تک پہنچا دے۔ تو ہر ایک کو داعی اور مبلغ بنایا، اپنا ایک میسنجر بنایا کہ تم آگے میرے پیغام کو لے کر چلو گے، اور ساتھ خوشخبری دی کہ لا یبقی علی ظہر الارض بیت مادر ولا وابر الا اضحى اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل۔ فرمایا اس روئے زمین پر کوئی گارے اور مٹی کا مکان ایسا نہیں ہوگا، اور کوئی اونٹوں کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ ایسا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر میرے دین کو ضرور ڈال کہ عزت والے کی عزت کے ساتھ اور مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ اس دین کو ضرور، جہاں جہاں تک سورج اور چاند کی روشنی جاتی ہے وہاں وہاں تک دین کا پیغام پہنچے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پریڈکشن ہے اس پیغام کے پہنچنے کے، اس کا تو ہمارا یقین کامل ہے کہ پوری ہر صورت میں ہو کر رہنی ہے۔ اور اب اس کے لیے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے امکانات کیا ہو سکتے ہیں، ہم اس میں حضور کی اس خوشخبری اور بشارت کا کس طرح مصداق بن سکتے ہیں، اس سلسلے میں نارتھ امریکہ کے اندر الحمدللہ مجھے پچھلے 13-14 سال میں سے وہاں کام کرنے کا، پہلے انیشلی مفتی صاحب تشریف لے گئے ہمارے ادارے میں، سجاد صاحب بھی تشریف لے گئے 2-3 دفعہ۔ تو انیشلی تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بندے کو لیگل پرابلمس ہوتی ہیں، پھر دیگر معاملات، فنانشلی ایک نئی جگہ پر جا کر سٹیبل ہونا، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور 5-6 سال کے اس سٹرگلنگ فیز سے گزرنے کے بعد ایک شراب خانہ جو ہے، جس شراب خانے کے اندر شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں، جس دن میں نے ان کے ساتھ کنٹریکٹ سائن کیا اور اتفاق کیا کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور ساتھ پانی کی بوتلیں بھی تھی، تو میں نے کہا یہ پانی کی باٹلز جو ہے ان کو بھی انہی شرابیوں کے ہاتھ لگے ہوں گے، تو ایک کھجور سے وہ افطار کیا اور وہ کنٹریکٹ سائن کیا، اور اس شراب خانے کو سارے کو ڈیمالش کر کے خانہ خدا بنایا الحمدللہ۔ تو 5 سال اس رینٹنگ بلڈنگ نے فنکشن کیا، اور اس میں 3 بچے حافظ قرآن بنے الحمدللہ۔ بہت سارے غیر مسلموں نے وہاں اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور پھر 5 سال کی اس فنکشن کے نتیجے میں اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ ہم نے 2 سال 2.5 سال قبل $1.5 ملین میں اپنی جگہ ادارے کی خرید کر ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کو اسٹیبلش کیا۔ تو یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے جلدی تھوڑے وقت میں ایک بڑی کامیابی عطا فرمائی۔